مجالس عزا شروع ہوا چاہتی ہیں۔ یہ مجالس عزائے حسین و اہل بیت و اصحاب باوفا ایک زبردست تعلیمی ادارہ یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی طرح کام کرتے ہیں، جس کے ذریعے نہ صرف آپ کا علم بڑھتا ہے بلکہ معرفت بھی بڑھتی ہے اور روح تازہ و شاداب ہوتی ہے، گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان امام حسین علیہ السلام و اہل بیت سے قرب محسوس کرنے لگتا ہے، بالآخر اللہ سے قریب ہو جاتا ہے یا ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو انسان کا اصل ہدف و مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے لیے کون سی کلاس یا کون سا استاد یعنی کون سی مجلس اور کون سا ذاکر منتخب کرتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ گزشتہ سال بھی میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کو پیش کیا تھا کہ مجالس میں سوچ سمجھ کر جائیں۔ دیکھیے ہر طرح کے لوگ ہیں، کافی لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، خاص طور سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کہ بھائی ہم مجلس میں گئے، ذکر حسین تو ہوا، ثواب بھی حاصل ہو گیا، لیکن مولانا یا ذاکر صاحب نے جو کچھ خطاب کیا کچھ ملا نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو آپ وہاں پہ تقریباً 1 گھنٹہ کم و بیش دیتے ہیں اس میں ذکر حسین سے ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن آیا استفادہ اس کے علاوہ، ثواب کے علاوہ استفادہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جو ضرور ہونا چاہیے۔ مجالس کا ہدف اصلی یہ ہے کہ وہاں پہ اویئرنیس ہو، بیداری پیدا ہو۔ ہاں، ہر کلاس اس لحاظ سے کہ حسین کی کلاس ہے تو بہت عمدہ، لیکن چونکہ یہ ادارہ اب الحمدللہ بہت وسیع ہو چکا ہے اور اساتذہ بھی کثرت سے موجود ہیں، تو لا محالہ آپ کو اپنے لیے ان آپشنز میں سے کچھ ہی منتخب کرنے ہوں گے۔ ہر ایک کی تو مجلس آپ نہیں سن سکتے، لہذا آپ کو پہلے سے طے کرنا ہوگا کہ کس کی مجالس میں حاضری دینی ہے، کن کن کی مجالس میں حاضری دینی ہے۔ تو ایسی کلاس اور استاد کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو آپ کو زیادہ علم و آگاہی و معرفت دے اور آپ صحیح معنوں میں حسین و مقصد حسین و قیام حسین و عزاداری کو سمجھ سکیں۔ سامعین محترم، بعض اوقات دانستہ اور اکثر اوقات نادانستہ طور پر انسان عزاداری سے متعلق ایسی عادات و رسومات اختیار کر لیتا ہے کہ جن کے بارے میں اگر غور کرے تو اپنی ان عادات و رسومات سے شرمندہ ہی ہو، شرمندہ ہی ہو۔ یہ جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں، آگے توجہ رکھیے گا کہ بعض اوقات دانستہ اور اکثر اوقات نادانستہ طور پر انسان عزاداری سے متعلق ایسی عادات و رسومات اختیار کر لیتا ہے کہ جن کے بارے میں اگر غور کرے تو اپنی ان عادات و رسومات سے شرمندہ ہی ہو۔ خواتین کا جلوسوں میں جانا، جبکہ بے پردگی، مردوں کا قمیض اتارنا، رش اور ڈسپلن نہ ہونے کے سبب مردوں اور عورتوں کا ٹکرانا وغیرہ۔ آپ معذوروں اور ضعیفوں کو ویل چیئر پر لے کر جائیں تو بہتر، لیکن خواتین کو نہیں جانا چاہیے۔ ان کا جانا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ جو معذور ہوتے ہیں ویل چیئرز پر جائیں، بیساکھیوں پہ جا سکتے ہیں، بیساکھیوں کے ذریعے سے، تو
وہ بھی جائیں، بہت زیادہ اس کی تاثیر ہوتی ہے اور اجر بھی بے انتہا ہوتا ہے۔ لیکن خواتین کو رکنا چاہیے۔ مجالس عزا خواتین میں بھرپور آواز کے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، علموں کی لمبائی تقدس ہونا چاہیے، نہ کہ مقابلہ لمبائی۔ نوحوں اور مجالس کے لیے اور سبیلوں پر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال الغرض اپنی کسی طرح کی آواز سے دوسروں کو ڈسٹرب کرنا، پریشان کرنا غیر اخلاقی بلکہ شاید گناہ کے زمرے میں آئے گا، بلکہ شاید نہیں یقیناً گناہ ہے۔ یہ جو ہماری سبیلوں پر بہت زیادہ لاؤڈ کے ساتھ نوحے چلائے جاتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ یہ جائز ہو؟ کتنی اذیت ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں ابھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، چند دن کا ہو، لا کے اس اسپیکر کے سامنے، آپ لاؤڈ اسپیکر کے سامنے بٹھا دیجیے، ذرا لے گزریے اس کے پاس سے، اس کی کیفیت دیکھیے گا۔ کیا روڈوں پہ سے گاڑیاں نہیں جاتی جن میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ کیا روڈوں پہ سے ضعیف لوگ نہیں جاتے جن کے دل کمزور یا بیمار ہو چکے ہوتے ہیں؟ خود ہم لوگ، حتیٰ جوان لوگ بھی جو ہے آواز جو ہے، اگر قرآن پڑھ رہا ہوں تو کیا میں آپ کے کان میں گھس کے آوازیں نکال کے قرآن پڑھوں کیا؟ اگر میں ایک اچھی چیز پڑھ رہا ہوں تو کیا میں لاؤڈ اسپیکر پہ ہر وقت اس کی آواز نکالنا جائز ہو جاتی ہے؟ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ یہ چیز کیوں؟ یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا تعلق جو ہے فقہ سے، اخلاقیات سے گہرا ہو، بہت ہی اجمالی سی بات ہے، جس کو آبویس کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ ہر شخص کو، کم عقل کو بھی یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جتنی بھی سبیلوں پہ لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، کم از کم میں اور آپ جو ہم سن رہے ہیں یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کو تنبیہ کریں جو لاؤڈ اسپیکر چلائیں، اور ان سے کہیں کہ میں جو آپ کی نیت ہو وہ کریں، کہ ڈونیشن دے رہے تھے لیکن اب میں نہیں دوں گا جب تک کہ آپ یہ نہ بند کریں۔ لالو کھیت میں ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے گزشتہ سال کا کلپ، کہ صرف 100 گھر تھے۔ دیکھا ہے وہ علاقہ ہم نے، 10 نمبر سے پاس، لالو کھیت 10 نمبر سے تھوڑا اندر جا کے تقریباً ہمارے وہاں 100 گھر تھے۔ بہت ظلم کیا، جلائے گئے، لیکن اس کے پیچھے حقائق کیا تھے؟ یہ تو سچ ہے نا کہ ہم نے وہاں پہ جو شور شرابہ بہت بڑھا دیا تھا۔ 100 گھر، ہزاروں گھر کو ڈسٹرب کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے عزاداری سے کوئی متاثر تھوڑی ہوگا اور متنفر ہوگا، اور پھر وہی ہوا۔ جلوسوں وغیرہ میں خاص کر، ورنہ ہر جگہ صفائی کا خیال رکھیں۔ تبرک کے خالی لفافے یا شاپر وغیرہ زمین پر نہ پھینکیں۔ ایک ایرانی اشتہار کہ ایک صفائی کرنے والا لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ عزاداری کروں، لیکن یہ جو کچرا پھینکتے ہیں یہ مہلت نہیں دے رہے۔ ہندوستان کے ایک مولانا ایرانی نوخوان مہدی رسولی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اردو کی عزاداری میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ مہدی رسولی کی کوٹ کر رہے ہیں اس کو مولانا صاحب انڈیا کے، کہ اردو کی عزاداری میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ عزاداری کو فرش عزا سے نکال کر اسٹوڈیو میں لے گئے ہیں۔ نوحہ خواں ہم کچھ مصائب پڑھنے یا سننے کے بعد جب مجمع میں نوحہ پڑھتے ہیں تو روتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو ہماری روح کا مجمع پر اثر ہوتا ہے، اور وہ مجمع روتا ہے تو ان کی روحوں کا، اور پھر سب کر جمع ہو کر گریہ
کرتے ہیں اور ہم سب کی ارواح آپس میں وصل ہو جاتی ہیں، وصال کر لیتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور پھر ہم سب پر عشق امام حسین کا جنون طاری ہوتا ہے اور ہم اس غم کو محسوس کرتے ہیں۔ ایران کے آپ نے نوحے سنتے ہوں گے، ہر کوئی تقریباً سنتا ہے کہ کلپس میں دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ نوحے پڑھتے ہیں، اور اس غم کو محسوس کرتے ہوئے نوحہ پڑھتے ہیں۔ کیا اسٹوڈیو میں یہ ہو سکتا ہے؟ اسٹوڈیو میں تو طرز اور اس پہ توجہ ہوتی ہے، اور جو بھی اس میں ویڈیو کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے لیے طرف توجہ ہوتی ہے۔ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے اس توجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسٹوڈیو میں بیٹ پر نوحہ پڑھا جاتا ہے، یعنی جو ڈھگ ڈھگ بیٹ ہوتی ہے، اور یہاں جو ہے یہاں پہ درد بھرا نوحہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ عزاداری اپنی حقیقی حالت پر آ جائے تو اس عزاداری کو یعنی نوحہ خوانی کو اسٹوڈیو سے نکال کر فرش عزا پر واپس لانا ہوگا، جبکہ ہمارا نوحہ خواں بال یہ ہے وہ ڈائی کرواتا ہے، میک اپ کروا کر، اور پھر خاص اداکاری کے ساتھ نوحہ خوانی، ہاتھ مخصوص انداز میں اٹھانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ خاص قسم کے کڑے اور گھڑی، اور پیچھے ریت بچھائی ہوئی اور آگ جلائی ہوئی وغیرہ ویڈیو جو بنائی۔ ہم جب بچے تھے تو اس زمانے کی نوحہ خوانی ہمیں یاد ہے کہ ایسے ایسے نوحہ خوان تھے، بہت ہی سادہ لیکن پر درد انداز میں، آدھا جملہ نہیں پڑھتے تھے، کوئی مشہور لوگ نہیں تھے، عام لوگ تھے، آدھا جملہ نہیں پڑھتے تھے کہ پورا مجمع جو ہے گریہ کرنے لگتا تھا۔ نوحے میں، سوسخانی میں تو بھائی عموماً ماحول ہمارے یہاں بنا ہوتا ہے نا، نہیں، نوحے میں آدھا جملہ نہیں سنتے تھے اور وہ پھر گریہ شروع ہو جاتا تھا، کافی دیر تو نوحے میں گریہ ہوتا تھا، پھر ماتم شروع ہوتا تھا۔ آج کل بھی بعض نوحہ خواں بہت اچھی اور پردرد نوحہ خوانی یا سوسخوانی کرتے ہیں۔ اسی طرح ماتم بھی ہوا کرتا ہے، انتہائی سادہ اور زوردار ماتم، بغیر ایکشن کے 2 ہاتھ کا ماتم۔ ایسے ہمارے دستے ہوتے ہیں، میں انہی کا انتخاب کرتا ہوں جلوسوں میں کہ جہاں پہ جو ہے 2 ہاتھ کا ماتم ہو اور بغیر کسی اسٹائل کے، اور وہ وہاں پہ بہت روحانی سکون ملتا ہے ماتم کر کے۔ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ نہ ہو تو آئیڈیل جلوس میں یک طرفہ ٹریفک روڈ کھلی ہونی چاہیے۔ اگر سیکیورٹی کا، وہ تو ہمارے یہاں تو پرابلم رہتی ہے، تو یہ تو مسئلہ بس ایک سوچ ہی ہے کہ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ نہ ہو تو آئیڈیل جلوس میں یک طرفہ ٹریفک روڈ کھلی ہونی چاہیے، اس کو چاہے نصف میں آنے جانے کے لیے تقسیم کر دیا جائے، یعنی ایک روڈ کو پھر نصف کر دیا جائے کہ آدھی آنی آدھے ایک رسی جیسے بیچ میں ہوتا ہے، ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ مغربی ممالک میں اسی طرح جلوس عزا نکلتے ہیں، یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں اسی طرح جلوس نکلتے ہیں کہ ہم تو یہاں سوچ رہے تھے جب ہم نے تصویریں دیکھی کہ ارے یہ تو وہی کر رہے ہیں کہ جو ہم یہاں سوچتے تھے یا سوچتے ہیں کہ ایک روڈ پہ ٹریفک چلتے رہنا چاہیے اور ایک روڈ پہ جو ہے جلوس عزا وہاں سے گزرنا چاہیے، جس طرح سے کہ بہترین جو مقصد ہے جلوس ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ بہت دفعہ کہا، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ عزاداری کے جتنے بھی ارکان ہیں، مثلا مجلس سننا، مجلس میں تبرکات کا انتظام، جلوس میں علم کا اہتمام کرنا، زری، تابوت وغیرہ، لیکن سب سے زیادہ مؤثر اور ثواب والا رکن کون سا ہے عزاداری میں؟ شرکت جلوس۔ جلوس کی شرکت کو ترجیح دیں۔
جب پتہ چلے جتنا ممکن ہو، جیسے ممکن ہو، جلوسوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرے۔ جو سب سے زیادہ جو مقصد و ہدف عزاداری سمجھتا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ عزاداری میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ جلوس ہے، جلوس میں شرکت۔ ایرانی مولانا ایک ہے سید محمد باقر تہرانی، فرماتے ہیں، ان کا جملہ ہے، کچھ ہمارے کام کی اس میں چیز ہے کہ 10 منٹ کے لیے آپ ایک عطر فروش کے پاس جائیں، آپ سے عطر کی خوشبو آئے گی۔ 10 منٹ کے لیے آپ قصائی کے پاس جائیں، آپ سے گوشت کی بو آئے گی۔ کتنے سال ہو گئے، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، الحمدللہ آپ لوگ مستثنیٰ ہیں، کتنے سال ہو گئے امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں جاتے ہوئے، لیکن ابھی تک خدا کی خوشبو آپ میں سے نہیں آئی۔ وہ فرما رہے ہیں یعنی آپ ہار گئے، یعنی امام حسین علیہ السلام آپ کا ایک مشغلہ تھے، اور ہر کسی کا کوئی مشغلہ ہوتا ہے۔ جب ان مجالس سے آپ میں خدا کی خوشبو نہ آئے، آپ کا باطن تبدیل نہ ہو، باطن تبدیل نہ ہو، شخصیت تبدیل نہ ہو، تو آپ ہار گئے میرے بھائی۔ وہ فرشتے قیامت کے دن، وہ فرشتے آپ کو یہ کل روز قیامت بتائیں گے، میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں کہ آپ ہار گئے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ عزاداری کر کے اور ہماری ذمہ داری تمام اور جنت حاصل ہو گئی۔ اب اس کا خلاصہ بہت ہی سادہ زبان میں کہ حسین علیہ السلام نے بتایا، بلکہ کر کے دکھایا کہ ہر صورت میں، ہر حال میں، حتی المقدور ظلم چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، یہ بہت اہم جملہ ہے، ظلم چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، پلو سے باندھنے والی بات ہے یہ۔ میں نے بارہا یہاں کہا کہ دیکھیں، ظلم صرف یہ نہیں کہ شیعت پر کوئی دوسرے فرقے کا، دوسرے مذہب کا، دوسرے مسلک کا، مسلمانوں پر دوسرے مذہب کا کوئی ظلم کرے تو آپ قیام کریں۔ بالکل اس ہی طرح سے آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسی کا بھی خیال کریں، کسی دوسرے نے تو اس پہ ظلم نہیں کیا ہوا۔ محلے میں کمزور شخص بھی رہتا ہے، محلے میں بیوہ بھی رہتی ہیں، محلے میں ایسے مظلوم ہو سکتے ہیں کہ جن کی ضرورت ہو آپ کی مدد کی، اور ہم سمجھتے رہیں تو یہ تو رہے کہ یہ تو فروعی کام ہے، فرعی کام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر عزادار ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ روڈ پر دو چلنے والے اگر جن کو آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، تو آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ مظلوم کی مدد کے لیے رک جائیں، چاہے عزت کا مسئلہ ہو، چاہے پیسے کا مسئلہ ہو، چاہے اور کسی طرح کا ظلم کا مسئلہ ہو، آپ کو رکنا ہے، حتی المقدور اس مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ ہر طرح کا ظلم، یہ نہیں کہ ایک یزید آئے، ہم نے تو حد ہی کر دی ہماری قوم نے، انشاءاللہ آپ مستثنیٰ ہیں، کہ ہم تو یہی سمجھ بیٹھے کہ وہی یزید جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے کا یزید ہے، اس کے خلاف قیام کرنا، جبکہ عجب نہیں، مختلف موقعوں پر اشاروں میں کبھی بالکل مستقیماً بیان کیا ہے کہ بعض اوقات یہی عزاداری ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ میں نے کئی بار کہا نا
کہ ہماری حالت یہ ہے، قوم کی بتا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگ مستثنی ہیں جو یہاں تشریف فرما ہے، کہ ہماری حالت یہ ہوئی ہے کہ ہم یا حسین یا حسین یا حسین کر رہے ہیں، بالفرض امام حسین تشریف لے آتے ہیں کہ بھائی چلو فلاں کی مدد کرتے ہیں، تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان سے کہیں گے آپ باہر بیٹھیں، ہمیں یا حسین کرنے دیں۔ ایسی ہے یا نہیں کیفیت؟ قوم کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ نہیں سمجھتے کہ امام حسین علیہ السلام کا ٹوٹل پیغام یہ تھا، یہ ہے کہ دیکھو اپنے وقت کے یزید کے خلاف قیام کرنا ہے، جتنا ہو سکے قیام کرنا ہے۔ ہر تقریباً اکثر انبیاء علیہ السلام، ہر امام ائمہ علیہ السلام جو ہیں شہید کیوں کر دیے گئے؟ اس لیے کہ وہ ظلم کے خلاف حرکت میں رہتے تھے، چاہے زندان میں ہو لیکن ظلم کے خلاف حرکت میں رہتے تھے، لہذا حاکموں کو یہ بات ناپسند ہے، ناپسند تھی۔ اب اس میں عقل مند کے لیے بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے، سنبھلنے کے لیے بہت زیادہ میٹر میں نے بیان کر دیا ہے کہ بھائی ہمیں کیسا ہونا چاہیے، آج کے یزید کو پہچاننا چاہیے، جتنا ہو سکے اس کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل